رب العزت کی حمد و ثنا اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب لم یزل کی بارگاہ بے نیاز میں عاجزانہ انکسارانہ التجا اور استدعا ہے کہ رب کائنات اس بابرکت شب میں ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اس عظیم الشان اور جلیل القدر شب برات میں اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے برات نصیب فرمائے، چھٹکارا اور نجات نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، وہ بہت ہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ احباب ذی وقار، اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 3 خاص چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ نمبر 1، محب، محبت کرنے والا، اس کا ذکر ہے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم اگر اللہ کے محب، محبت کرنے والا بننا چاہتے ہو، ایک محب کی طرف خاص توجہ دلائی۔ دوسری بات، فاتبعونی، اتباع کی طرف توجہ دلائی۔ تیسری چیز، یحببکم اللہ، محبوب ہونے کی طرف توجہ دلائی۔ محب ہونے کی طرف، اتباع کی طرف، اور محبوب ہونے کی طرف اللہ رب العزت نے اس آیت میں توجہ دلائی۔ محب اور محبوب میں فرق ہے۔ محب اور محبوب، محب کا معنی ہے محبت کرنے والا اللہ سے، اور محبوب یعنی وہ ذات جس سے اللہ محبت کرے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ آج اس دنیا میں محبت کے بڑے چرچے ہیں، اگرچہ وہ جھوٹی محبت ہے، اگرچہ ایک غلط خواہش کا نام محبت رکھ دیا گیا ہے، ہوس، خواہش پرستی کا نام محبت رکھ دیا گیا ہے۔ محبت اچھی ہو یا بری،
لیکن محب اور محبوب ان دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ محب کبھی نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کسی اور سے بات کرے، اور محبوب یہ نہیں چاہتا کہ مجھ سے محبت کرنے والا کسی اور سے محبت کرے۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ محبوب بھی نہیں چاہتا کہ محب کا رخ کسی اور طرف ہو، محب بھی نہیں چاہتا کہ محبوب کسی اور کو چاہے میرے سوا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے موسیٰ کلیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑی وضاحت کر دے گا۔ محب اور محبوب میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مالک مجھے اس بات سے آگاہ فرما کہ اس کائنات میں تیرا سب سے بڑا محب کون ہے، جو تجھ سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پیارے کلیم فلاں جنگل میں ایک انسان رہتا ہے، سوائے میری محبت کے اس کے دل میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ میری بات کرتا ہے، وہ میرا نام لیتا ہے، اس کے دل میں کسی اور چیز کا ٹھکانہ نہیں، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں جسے وہ دیکھے، اس کا کوئی دوست نہیں جسے وہ پہچانے، اس کے ہر سانس میں میرا نام، اس کی ہر بات میں میرا ذکر، اور اس کے دل کے ہر گوشے میں بسا ہوا ہوں۔ وہ کسی کو نہیں چاہتا، فقط مجھے چاہتا ہے۔ موسیٰ کلیم علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس بڑے محب کی زیارت تو کروں جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کو دیکھوں تو صحیح کہ جس کے دل کا ہر کونا رب کی محبت سے لبریز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اجازت مانگی کہ میرے مالک اگر اجازت ہو تو میں اس بندے کی تلاش کروں، اس کی جستجو میں لگوں، اس کی زیارت کروں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، پیارے کلیم ہاں آپ کو اجازت ہے، میرے اس بندے کی زیارت کرو۔ اتنے جملے سے ایک عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی یہ بات سنت ہو گئی کہ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے دوستوں کی طرف جانا موسیٰ کلیم کی سنت ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہیں نہ جاؤ، کچھ نہ کرو، داتا حضور کیا کرنے جاتے ہو، خواجہ اجمیر کیا کرنے جاتے ہو، یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر یہ تو میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں، اگر آپ قرآن میں پڑھیں اس بات کو تو خضر علیہ السلام، جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ وہ نبی نہیں، وہ ولی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن بڑا خطاب کیا، علمی اور بڑا فصیح بلیغ خطاب کیا۔ دل میں خیال آیا کہ موسیٰ تجھ سے بڑا خطیب کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، پیارے کلیم تجھ سے بڑھ کر ایک اور انسان بھی ہے علم میں۔ اذ قال موسیٰ لفتاہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، قرآن مجید میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے
اس جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تجھ سے علم میں بڑھ کر ہے، وہ خضر ہے۔ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں اس کا ڈیرا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام خضر کی تلاش میں اپنے ایک شاگرد یوشع بن نون کو لے کر نکلے تھے۔ اللہ رب العزت سے عرض کی تھی، مالک میں کیسے پہچانوں گا کہ یہاں خضر رہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مچھلی بھون کے ساتھ رکھ لو ناشتے کی غرض سے، جب بھونی ہوئی مردہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے سمجھ لینا اس احاطے میں خضر رہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد یوشع بن نون کو ساتھ لیا، مچھلی مکتل میں بھون کے رکھی اس برتن میں، اور چلتے چلتے جہاں دو دریا ملتے تھے، جہاں خضر رہتا تھا اور جہاں خضر رہتا تھا، جس پانی سے خضر نے وضو کیا تھا دریا کا پانی، وہ سارا پانی آب حیات بنا ہوا تھا۔ اور آب حیات یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ پی لے وہ مرتا نہیں ہے۔ تو پانی آب حیات بنا ہوا تھا، وہاں موسیٰ علیہ السلام آرام کے لیے سو گئے۔ تو یوشع بن نون نے اس پانی سے وضو کیا، تو پھر اس بھونی ہوئی مچھلی کو ہاتھ لگایا، وہ مچھلی بھونی ہوئی زندہ ہو کر اس نے چھلانگ لگائی اور پانی میں چلی گئی۔ تو یہ واقعہ بہت طویل ہے، میں صرف اتنا بات ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے پیاروں کی طرف، اللہ کے ولیوں کی طرف، غوثوں اور قطبوں کی طرف سفر کرنا اور ان کی زیارت کے لیے جانا، یہ موسیٰ کلیم کی سنت ہے۔ آگے آپ کی مرضی ہے، پیارے کلیم کی سنت ہے۔ عرض کی مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فلاں جنگل میں میرا وہ بندہ رہتا ہے، جاؤ دیکھو۔ تو تلاش کرتے کرتے اس جنگل میں جا پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا، اس سے بات چیت کی، فرمایا تیرا بڑا چرچا ہے، تیرا بڑا نام ہے، تو اللہ کا سب سے بڑا محب ہے۔ اس نے کہا کہ پیارے کلیم مجھے پیاس لگی ہے، مجھے کہیں سے پانی لا کے دو، یہ میرا پیالہ ہے، یہ لے جاؤ اور پانی لے کے آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام پیالہ لے کر چشمے کی طرف، چشمے کی تلاش میں نکلے کہ اس کے لیے پانی لے کے آؤں۔ پانی لے کر واپس آئے تو دیکھا اس انسان کو ایک شیر درندہ پھاڑ کے کھا رہا ہے، کھا رہا ہے اسے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مالک تیرا سب سے بڑا محب، تجھ سے زیادہ محبت کرنے والا، اور اس کی حالت یہ ہے کہ اسے ایک درندے سے پھڑوا دیا، اس کو ختم کرا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے کلیم میری شان کو یہ گوارا نہیں، میری شان محبت کو یہ گوارا نہیں کہ محبت مجھ سے کرے پانی کسی اور سے مانگے، محبت مجھ سے کرے پانی کسی اور سے مانگے، یہ میری شان محبت کو گوارا نہیں۔ اے پیارے کلیم یہ جب ہر سانس میں میرا نام جپتا ہے، ہر وقت میرا نام لیتا ہے، اس کی دل کی کوٹھڑی میری محبت سے لبریز ہے، پھر اس کو کیا پڑی تھی کہ میرے غیر سے یعنی تجھ سے پانی مانگے۔ فرمایا پیارے کلیم جس طرح یہ سب سے بڑا میرا محب تھا، مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم اگر یہ تجھ سے پانی نہ مانگتا اور مجھے کہتا میرے رب مجھے پانی پلا، تو مجھے میری عزت کی قسم اس کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیتا، اس کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیتا اور یہ پانی پیتا۔ اس نے غیر سے کیوں مانگا ہے؟ تو محب اور محبوب
محبوب رب تھا، محب یہ بندہ تھا۔ بندے نے رب سے محبت کی، رب محبوب تھا۔ اس محبوب نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ بندہ میرا ہو ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلائے، بندہ میرا ہو ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلائے۔ جب محبت کی ہے تو پھر کسی اور کی طرف رخ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں سے ہم پھر اپنی آیت مبارکہ جو تلاوت کی اس طرف آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے چاہا، یہ اس دور کے محبین کی بات ہے، اس دور کے محبین، موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جو رب سے محبت کرتے تھے۔ عرصہ دراز گزرا، کوئی محبت کرنے والا ہی نہ ملا۔ آقا علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، جب صحابہ کرام نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، شرف صحابیت سے مشرف ہو گئے، ان کے دل نے بھی چاہا کہ ہم رب سے محبت کریں، ہم بھی رب کے محب بنیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں یہ خیال انگڑائی لینے لگا، سیدنا فاروق اعظم کے دل میں یہ خیال انگڑائی لینے لگا کہ ہم اپنے اس رب سے محبت کریں جو محمد مصطفیٰ کا خالق ہے، اس سے محبت کریں۔ جب محبت کے لیے بڑھے، اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی، فرمایا میرے محبوب یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، میرے محب بننا چاہتے ہیں اور مجھے اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، میرے محبوب ان کو آپ فرما دیں، مجھ سے محبت کرنے والوں کو آپ فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محب بننا چاہتے ہو، تو میرے مالک میں کیا فرما دوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو فرما دو اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، مجھ محمد کی اتباع کیا کرو۔ رب کے محب بننا چاہتے ہو، رب کو محبوب بنانا چاہتے ہو، تو پھر اس کا راستہ یہ ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اگر پھر کوئی شخص حضور کی اتباع کرے تو پھر وہ اللہ کا محب بن جانا چاہیے۔ سوال تو محب بننے کا تھا کہ محب بننا چاہتے ہیں تو میری اتباع کرو، محبوب آپ کی اتباع کریں تو پھر کیا ہو جانا چاہیے؟ اللہ کے محب بن جانا چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ آپ کی اتباع کرتے اور میں ڈگری دیتا کہ ہاں تم مجھ سے محبت کرنے والے محب ہو۔ نہیں محبوب، تیری امت پر یہ شرف اور کرم کی بارش برساتا ہوں کہ اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، پھر تمہیں صرف اپنا محبوب نہیں بناؤں گا، یحببکم اللہ، پھر رب ہی تم سے محبت کرے گا، پھر رب بھی تمہیں محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ، اتباع کے نتیجے میں تم نے بننا تھا محب، لیکن اللہ رب العزت نے محب بھی بنا دیا تمہیں اور خود اللہ رب العزت نے تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لیا۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ رب کی محبت کا دم بھرنے والوں تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم گنبد خضراء کے مکی کی اتباع کرو، اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا، تمہیں اپنا محب بھی بنا لے گا،
تمہارے 60 70 80 سال کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، محبوب بھی بنائے گا، تمہارے خطاؤں سے درگزر بھی فرمائے گا۔ کیوں؟ فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ ہی تو سب سے بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پر بات آگے بڑھاتے ہیں تھوڑی سی۔ ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع، اور ایک ہوتا ہے اسوہ۔ اگر آپ غور سے سنیں گے تو میں ایک بات بتانے والا، ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع، ایک ہوتا ہے اسوہ۔ تینوں چیزیں قرآن میں ہیں۔ کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو۔ اور حاکم کی اطاعت تب واجب ہے جب حاکم بھی اللہ اور رسول کا مطیع اور فرما بردار ہو۔ حاکم کی اطاعت بھی تب واجب ہے جب وہ خود بھی اللہ اور رسول کا تابع دار ہو۔ اگر حاکم اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار نہیں ہے تو اس کی اطاعت بھی واجب نہیں ہے۔ تو یہاں اطاعت کا ذکر آیا، اور اطاعت اللہ کی بھی ہوتی ہے، اطاعت رسول اللہ کی بھی ہوتی ہے، کیونکہ کلام اللہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید۔ جو اس کی اطاعت کرے گا وہ یوں سمجھے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور احادیث مبارکہ کا مجموعہ، جس نے حدیث رسول کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی۔ تو پتہ چلا اطاعت اللہ کی بھی ہوتی ہے، اطاعت رسول اللہ کی بھی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے اسوہ۔ اسوہ کا لغوی معنی ہے کسی کے نشان قدم پہ چلنا، کسی کے نشان قدم پہ چلنا۔ عرب والے اسوہ کا لفظ اس وقت بولتے ہیں جب اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چل رہا ہو، تو اونٹنی جب بیٹھتی ہے اس کا بچہ بھی بیٹھ جاتا ہے، جب وہ کھڑی ہوتی ہے اس کا بچہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اونٹنی جب پانی پیتی ہے تو بچہ بھی پانی پینا شروع کر دیتا ہے، جب وہ چرتی ہے تو بچہ بھی چرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی بچہ ہر ادا میں اونٹنی کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اسوہ، نقش قدم پر چلنا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، کہ تمہارے اندر رسول اللہ کا اسوہ موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح میرا محبوب کرے تم اسی طرح کرو، اسی کے نشان قدم پہ چلو۔ جس طرح وہ کھانا کھائے تم اسی طرح کھانا کھاؤ، جس طرح وہ پانی پیے تم اسی طرح پانی پیو۔ خصائص کو چھوڑ کر ہر بات میں محبوب کی اتباع کرو۔ جس طرح وہ سوتا ہے تم اس طرح سویا کرو، جس طرح وہ چلتے ہیں تم اسی طرح چلا کرو، جس طرح وہ نگاہیں جھکاتے ہیں اٹھاتے ہیں تم اسی طرح نگاہ کے ساتھ سلوک کرو۔ جدھر وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں تم بھی بڑھا سکتے ہو، جہاں سے وہ رکتے ہیں تم بھی رک جایا کرو۔ ہر قول میں، ہر فعل میں، ہر حرکات و سکنات میں میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو۔ یہ اسوہ ہے، یہ اسوہ ہے۔ اور یاد رکھیں اطاعت اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، اطاعت رسول اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اسوہ صرف رسول کا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نقش قدم پر کوئی نہیں چل سکتا، نہ اس کے نقش قدم ہے۔ اسوہ صرف رسول کا، اطاعت اللہ کی بھی ہے، اطاعت رسول اللہ کی بھی ہے۔ اسوہ صرف حضور کا، اللہ کا اسوہ نہیں ہے، کیونکہ اسوہ ہے نام نشان قدم پر چلنے کا، طریقہ کار کو اپنانے کا، وہ اللہ کا ہے ہی نہیں، وہ صرف حضور کا ہے۔ تو اس کی مثال کو آپ یوں سمجھیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں،
ناف کے نیچے باندھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، یہ سارا اسوہ ہے، یہ سارا اسوہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کرام سے کسی نے پوچھا، حضرت عبداللہ بن عمر سے، کہ تم جو قصر نماز پڑھتے ہو یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں، یہ تو قرآن میں ہے نہیں قصر نماز کا ذکر کہ تم سفر میں 4 رکعت والی کو 2 پڑھو، یہ قرآن میں ہے نہیں، تم کہاں سے سیکھتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کا لا نعلم شیئا، پوچھنے والے جواب سن، اللہ کی قسم ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ان اللہ بعث الینا محمدًا، اللہ نے ہمارے اندر اپنا پیارا محمد بھیج دیا ہے، جس طرح وہ کرتے ہیں ہم اسی طرح کرتے ہیں، یہی ہماری نماز ہے۔ یہ اسوہ ہے، یہ حضور کا اسوہ ہے۔ لیکن اطاعت بھی آپ نے سن لی، اسوہ بھی آپ نے سن لیا، اتباع کیا ہوتی ہے؟ آپ نے نماز پڑھی، کھڑے ہو گئے، ابھی بھی پڑھیں گے، قیام ہوگا، قرات ہوگی، صلاۃ و تسبیح ہوگی، اس کے اندر تسبیح پڑھی جائے گی، یہ ہوگا سارا اسوہ۔ یہ اتباع کب بنے گی؟ جب تک اس کے اندر احسان کی کیفیت نہ وارد ہو تب تک اسوہ رہتا ہے، وہ اتباع نہیں بنتا۔ مثلا جبریل علیہ السلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں خبر دیں کہ احسان کیا ہے۔ آقا نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، پس اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو پھر یوں سمجھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب تک انسان حرکات و سکنات کرتا رہتا ہے، قیام و قرات کرتا رہتا ہے، رکوع اور سجود کرتا رہتا ہے، اتحیات اور درود پڑھتا رہتا ہے، اور سلام اور تسبیح پڑھتا رہتا ہے، اگر اس کے اندر خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس وہ صرف اٹھ بیٹھ کر رہا ہے، تو اس کے فرائض تو ادا ہو جائیں گے، وہ عبادت اتباع نہیں بنتی۔ ہاں وہ رکوع اور سجود اور قیام کے دوران وہ خشوع اور خضوع کی کیفیت وارد کرے، وہ کھڑا تو زمین پر ہو اور وہ کھڑا تو قیام میں ہو، لیکن اس کے دل و دماغ پہ یہ بات سوار ہو کہ میرے دائیں بائیں اوپر نیچے میرے دل میں گزرنے والے ہر خیال کو میرا رب دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ اسوے سے بڑھ کر عبادت جو ہے وہ اتباع بن جاتی ہے۔ پھر انسان اسوے سے نکل کر اتباع میں آ جاتا ہے۔ اگر دل میں خیال ہو، دل مچھلی منڈی میں نہ رہے، دل میں سارے دکان کے خیال ہوں اور سارے دنیاوی خیال ہوں، اور وہ انسان سجدے بھی کرے، قیام بھی کرے، رکوع بھی کرے، سجود بھی کرے، وہ صرف اسوہ تو کہلا سکتا ہے، وہ عبادت اور اتباع نہیں کہلا سکتا۔ وہ عبادت بنتی ہی تب ہے جب دل میں خشوع بن جائے، دل میں خضوع آ جائے، تو پھر اس اسوے کو اتباع کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک بدنی عبادت میں دیتا ہوں کہ اگر کسی سوالی نے آپ سے سوال کیا کہ مجھے 10 روپے کی ضرورت ہے، کسی سوالی نے سوال کیا آپ سے کہ مجھے 10 روپے کی ضرورت ہے، آپ نے اسے 5 روپے دے دیے، یہ اسوہ ہے۔ صدقہ خیرات کر دیا، یہ اسوہ ہے۔ ہاں آپ نے اس کی حاجت پوری کر دی، یعنی اس کو 10 روپے ہی دے دیے، تو یہ اسوے سے نکل کر آپ اتباع میں آ گئے، اسوے سے نکل کر آپ اتباع میں آ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے لیے صرف اطاعت اور اسوہ کافی نہیں ہے، فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کی ضرورت ہے، اتباع کی ضرورت ہے۔ کہ جب تم کوئی کام کرو شریعت کا، وہ نماز ہو یا زکوٰۃ، وہ روزہ ہو جا،
کوئی اور کام، وہ بدنی عبادت ہو یا مالی، تمہارے ظاہری اعضاء عبادت میں لگے ہوئے ہوں، تمہارا دل اللہ کے حضور جھکا ہوا ہو، تمہارا جسم زمین پر سجدہ ریز ہو، تمہارا دل اللہ کے قدموں میں جھکا ہوا ہو، پھر یہ اتباع بنتی ہے، پھر یہ اتباع بنتی ہے۔ جب انسان اتباع کر لیتا ہے، جب انسان خشوع اور خضوع پیدا کر لیتا ہے، جب انسان دل میں خوش دلی پیدا کر لیتا ہے، جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے بندے تو کسی اور کا محبوب نہیں رہا، تو اپنے رب کا محبوب ہو گیا ہے، تو اپنے رب کا محبوب ہو گیا ہے، کسی اور کا محبوب نہیں رہا۔ تو پھر بندہ جب محبوب بن جاتا ہے، پھر بندہ جب محبوب بن جاتا ہے تو پھر اسی کو محبوب سبحانی کہتے ہیں، پھر اسی کو محبوب سبحانی کہتے ہیں۔ جب بندہ اتباع کرتا ہے اسی کو محبوب الہی کہتے ہیں، جب بندہ اتباع کرتا ہے اسی کو محبوب ذات کہتے ہیں، جب بندہ اتباع کرتا ہے اسے غوث سمدانی کہتے ہیں، جب بندہ اتباع کرتا ہے اس کو قندیل نورانی کہتے ہیں، اور جب بندہ اتباع کرتا ہے اس کو لاہور کا داتا حجویر کہتے ہیں، داتا حجویر کہتے ہیں۔ جب بندہ اسوے سے بڑھ کر اتباع کے میدان میں داخل ہوتا ہے اسے اجمیر کا خواجہ اجمیری کہتے ہیں۔ جب بندہ اسوے سے نکل کر اتباع کے میدان میں آتا ہے پھر وہ عام بندہ نہیں رہتا، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ آج 11ویں شریف کی بھی محفل ہے نا، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ لوگ ہیں صرف اسوے پر نہیں رہے، صرف اطاعت پر نہیں رہے، یہ ان دونوں میدانوں سے بڑھ کر آگے اتباع میں داخل ہو گئے تھے۔ آج اتباع کی ضرورت ہے، آج اتباع کی ضرورت ہے، دل میں خشوع کی ضرورت ہے، دل میں خضوع کی ضرورت ہے، دل میں کیفیت احسان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر دل خالی رہا، دل دنیا کا گھر بنا رہا، دل دنیا میں رہا، دل دنیا میں رہا، تم اسی طرح رہو گے جس موڑ سے چلے تھے اسی موڑ پہ رہو گے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں رہو، دنیا کو اپنے اندر نہ رہنے دو۔ کشتی پانی میں رہے تو مفید ہے، اگر پانی کشتی میں آ جائے تو پھر بربادی ہے۔ یہی انسان کی کیفیت ہے، اگر یہ کشتی کی طرح پانی میں رہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر دنیا آ گئی تو یہ پھر برباد ہے۔ پھر یہ اسوے سے نکل کر پھر آگے بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تسبیحاں پڑھتے ہیں، جاگتے ہیں، لیکن دل کھنڈرات کے مناظر پیش کرتا ہے، دل اجڑی ہوئی حویلی کے مناظر پیش کرتا ہے، دل کے اندر محبت رسول نہیں ہے، دل کے اندر محبت الہی کا بھانبڑ نہیں جلتا۔ دل کے اندر جب محبت الہی کی چنگاری نہیں جلتی، آنکھ سے آنسو نہیں آتا، بندہ روتا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ میرے رب، میرا دل کرتا ہے تجھے کوئی تحفہ بھیجوں، میرا دل کرتا ہے تجھے کوئی تحفہ بھیجوں، تجھے کیا چیز تحفہ بھیجوں؟ سجدے بھیجوں، تجھے بندگی تحفہ بھیجوں، کیا بھیجوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے روح اللہ، مجھے اگر تحفہ بھیجنا ہے کوئی اور چیز نہ بھیج، اپنی آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو کا تحفہ بھیج، اپنی آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو کا تحفہ بھیج۔ پیارے روح اللہ مجھے تحفہ بھیجنا چاہتا ہے، کسی اور چیز کا تحفہ نہ بھیج، میری محبت میں تڑپتے ہوئے دل کا تحفہ بھیج۔ وہ دن کب آئے گا جب ہمارے دلوں سے محبت کا، دنیا کا،
سیم و زر کا جو محبت کا زنگ لگا ہوا ہے یہ اترے اور ہمارا دل مزکا ہو، مشفع ہو، صاف ہو، اور جب ہم اپنا دل اپنے رب کے سامنے لے کر جائیں تو پھر رب فرمائے بندے تیری سجدے میں جانے کی دیر ہوگی، میرے دیدار کرانے کی دیر نہیں ہوگی۔ جن کے دل اتباع کے نتیجے میں اجلا ہو جاتے ہیں، مصفہ اور مزکہ ہو جاتے ہیں، جن کے دل شیشے کی طرح چمکتے ہیں، پھر وہ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ جو راتوں کو کھیتوں میں پھرتا تھا، راتوں کو کھیتوں میں اللہ کے ورد ضربے لگاتا تھا، اس کا نام سلطان باہو تھا، اس کا نام سلطان باہو تھا۔ باہو یہ فارسی زبان کی ترکیب ہے، با کا معنی ہے ساتھ، ہو کا معنی ہے اس کے ساتھ، ہو کا معنی کیا ہے؟ اس کے ساتھ۔ وہ تھا تو بندہ، وہ دکھتا زمین پر تھا، رہتا اس کے ساتھ تھا، دکھتا زمین پر تھا، نظر کھیتوں میں آتا تھا، رہتا اس کے ساتھ تھا۔ وہ سلطان باہو تھا، اللہ کا بندہ تھا جو اسوے سے نکل کر اتباع میں آیا تھا، جو اطاعت سے نکل کر اتباع کی وادی میں آیا تھا۔ اب اس کا ذکر اتنا مفید کہ دل اتنا اجلا اور مصفہ ہو چکا تھا۔ رات کے کھیتوں میں باراتی راستہ بھول گئے تھے، اونٹوں پہ سوار تھے، دلہن لینے جا رہے تھے، باراتی راستہ بھول گئے تو اندھیرا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کدھر جائیں، تو غور کیا تو کھیت سے آواز آ رہی تھی، اللہ ہو کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا بھئی یہاں کوئی اللہ کا بندہ رہتا ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں، احمد پور سیال جانا ہے، برات کو لے کر احمد پور سیال جانا ہے۔ تو برات والے اونٹ ادھر موڑ لیے، اور جب ادھر پہنچے تو وہ سلطان باہو جو ادھر دکھتا تھا کھیت میں، رہتا تھا مالک کے کھیت کے ساتھ، پوچھا کہ ہم نے احمد پور سیال جانا ہے، ہمیں راستہ بتاؤ، ہمیں راستہ بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا تمہیں راستہ بتاؤں تو ممکن ہے پھر بھول جاؤ، اندھیرا ہے، اس کا واحد حل یہ ہے کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، تم میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دوں گا۔ تو باراتی اگلے اونٹ کی مہار سلطان باہو کے پیچھے لگ گئی ہے اور باقی ساری قطار پیچھے ہے۔ تو جب تھوڑا سا سفر کیا، تھوڑا سا وقت گزرا، تو سلطان باہو نے فرمایا براتیوں دیکھو احمد پور آ گیا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا یار ہم نے تو دلہن لینے کے لیے برات لے کے آئے ہیں، ہم نے احمد پور سیال جانا تھا، آپ کس نگر میں لے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھئی ہم ہی ایک ہی احمد پور کو جانتے ہیں، ہم اسی ایک احمد پور کو جانتے ہیں۔ تو جو لوگ اسوے سے نکل کر، ظاہری حرکات و سکنات سے نکل کر اتباع کے میدان میں آتے ہیں، یحببکم اللہ، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ایک بہت بڑے صوفی اللہ والے، ان کی اپنی وائف کے ساتھ اکثر لڑائی جھگڑا رہتا تھا، اکثر لڑائی جھگڑا، بڑے مشہور بزرگ ہیں۔ بیوی ہر وقت لڑتی رہتی تھی، عزت نہیں کرتی تھی، خیال نہیں کرتی تھی، احترام نہیں دیتی تھی، اور جو منہ میں آتا تھا کہی دیتی تھی۔ آج کل یہ جو گھروں میں بس رہی ہیں کسی کی بیٹیاں ہیں، اور ہماری ہی بیٹیاں ہیں، کسی اور کی تو نہیں ہے۔ کاش ہم اپنی بیٹیوں کو اس تربیت سے بھیجیں
کہ آگے بھی کسی کا گھر چلانا ہے۔ تو وہ لڑتی رہتی تھی، لیکن وہ اللہ والے جو تھے بزرگ، وہ لڑنے جھگڑنے کے باوجود بھی اس کے حقوق کا خیال کرتے تھے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک، قطع رحمی نہیں کرتے تھے، قطع تعلقی نہیں کرتے تھے۔ اور قطع تعلقی کرنا بہت بڑا جرم ہے، قطع رحمی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ وہ قطع رحمی نہیں کرتے تھے، لڑنے جھگڑنے کے باوجود بھی اس لڑنے والی بیوی کا خیال کرتے تھے۔ ان کے ایک مرید ملنے آ گئے، گھر آئے، دروازے پہ دستک دی تو ان کی وہی بیوی باہر آئی۔ اس سے پوچھا کہ میں نے اپنے شیخ سے ملنا ہے، اپنے پیر و مرشد سے ملنا ہے۔ اس نے دو چار باتیں اور کس دی، دو چار باتیں اور کس دی کہ تم اس سے ملنے آئے ہو، جاؤ وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ تو وہ پکے مرید تھے، اپنے شیخ اور مرشد کی تلاش میں جنگل کی طرف گئے۔ تو جنگل میں جب دیکھا کہ تو وہ پیر و مرشد لکڑیاں کاٹ کے ایک شیر کے اوپر لاد کے آ رہے ہیں اور زندہ سانپ کا کوڑا بنا کے آ رہے ہیں، بہت بڑا زندہ سانپ، اس کا درہ اور کوڑا بنایا ہوا ہے، اور شیر کے اوپر لکڑیاں لاد کے آ رہے ہیں۔ اس کو جا کر راستے میں سلام کیا مرید نے، تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ میرے گھر سے ہو کے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ کے گھر سے ہو کے آ رہے ہیں، اور آپ ایسے کہ اتنا اللہ کے محبوب، اللہ نے آپ کو محبوب بنا لیا، یحببکم اللہ، اور آپ کی بیوی کی یہ حالت، آپ کی بیوی کی یہ حالت کہ آپ کے ساتھ لڑتی اور آپ کو نازیبا الفاظ کہتی ہے۔ اس نے کہا اللہ والے نے، جو شیر پر سواری کر رہا تھا، جس کے ہاتھ میں زندہ سانپ کا کوڑا تھا، اس نے کہا اسی بات کا تو میرے رب نے مجھے اجر دیا ہے، میں بیوی کی کڑوی باتوں کو برداشت کرتا ہوں، اللہ کی مخلوق میں سے شیروں پر سواری کرتا ہوں، شیروں پر سواری کرتا ہوں۔ اور اس بزرگ نے فرمایا کہ ہاں یہ ایسے ہی بات ہے کہ جو بندہ اپنی بیوی کی تکلیف والی باتوں پر صبر کرتا ہے، شیروں جیسے درندے اللہ اس کے غلام بنا دیتا ہے، اس کے غلام بنا دیتا ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اتباع حقوق اللہ میں بھی کرے، حقوق العباد میں بھی کرے، اسوہ صرف نہ حقوق اللہ میں ہو، اسوہ صرف نہ حقوق العباد میں ہو۔ میں نے جیسے مثال دی، فقیر نے 10 روپے مانگے، آپ نے 5 دیے تو یہ اسوہ ہے، اگر آپ نے 10 کے 10 دے دیے تو یہ اتباع ہے، یہ اتباع ہے۔ تو کچھ محبوب جب بن جاتے ہیں اتباع کرتے کرتے، اور سب سے پہلا محبوب جس نے اسوے سے نکل کر اتباع کے میدان میں قدم رکھا اور اس کو محبوب بنایا گیا، آقا کی سب سے پہلی امت کا محب اکبر، وہ صدیق اکبر بنا تھا، وہ فاروق اعظم بنا تھا، وہ عثمان غنی بنا تھا، وہ محب اعظم مولا مرتضیٰ بنا تھا، پھر تابعین میں خواجہ حسن بصری بنے تھے، پھر بڑھتے بڑھتے فقیہ اعظم امام اعظم محب اکبر بنے تھے۔ اور شیخ سید احمد سرہندی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ یہ جو غوثیت کبریٰ ہے، غوثیت کبریٰ، یہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سے چلی، مولا مرتضیٰ کو ملی، مولا مرتضیٰ سے چلی، حسن مجتبیٰ کو ملی، حسن مجتبیٰ سے منتقل ہوئی، امام حسین کو ملی، پھر امام زین العابدین کو ملی، پھر 12 ائمہ سے ہوتی ہوتی امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم سے یہ غوثیت کبریٰ ہوتی ہوتی منتقل ہوتی ہوتی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے غوثیت کبریٰ کو بند کر دی ہے حضور غوث پاک اعظم پر، حضور غوث پاک پر غوثیت کبریٰ کو بند کر دیا ہے۔ تو اب اس وقت اگر کوئی اللہ کے محب اکبر ہیں تو وہ حضور غوث اعظم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوستو، یہ بڑی جلیل القدر رات ہے، یہ بڑی جلیل القدر رات ہے، جس میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں
تو وہ فقط اسوے کی حد تک محدود نہ ہو کہ اگرچہ ہماری حرکات و سکنات ٹھیک ہوں لیکن دل میں عشق الہی کا بھانبڑ نہیں ہے تو سجدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر وہ نماز مومن کا معراج نہیں بن سکتی، پھر وہ نماز دین کا ستون نہیں بن سکتی۔ پھر علامہ اقبال کا شعر اس پر سچ آئے گا، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ جیسے علامہ اقبال نے ہی کہا تھا، نہ رہی عشق میں وہ شوخیاں، وہ آپ نے سنا ہے، نہ تڑپ رہی غزنوی میں، نہ خم ہے وہ زلف ایاز میں جو سربا سجود ہوا جو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم اشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ دل صاف کرو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سجدے کرو، عشق الہی کی آگ میں جل کر سجدہ کرو، پھر راتوں کو اٹھنا بھی فائدہ مند ہوگا، یہ رات کو جاگنا بھی فائدہ مند ہوگا۔ یہ وہ عظیم و شان رات ہے، لیلۃ القدر کے بعد شب برات کا درجہ ہے۔ وہ رات ایسی تھی، آقا نے چاہا کہ میں اپنے امتیوں کو تلاش کر کے دوں۔ اللہ رب العزت سے پوچھا، میرے مالک وہ رات کس مہینے میں ہے جس میں ایک رات جاگنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ فرمایا میرے حبیب وہ رمضان المبارک میں ہے۔ پورے 12 مہینوں میں تلاش نہیں کرواتے آپ سے، مہینہ بتا دیتے ہیں اسی میں تلاش کرو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی خاطر پورا مہینہ اعتکاف کیا، 30 دن اعتکاف کیے کہ شب قدر کو تلاش کروں اور اپنی امت کو بتاؤں۔ پھر 30 راتوں میں جب اعتکاف کیا، عرض کی میرے مالک یہ بہت لمبا پیریڈ ہے، امت اس کو پورے مہینے میں تلاش نہیں کرتی، کچھ تخفیف فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب چلو پچھلے 10 دن چھوڑ دیتے، اگلے 20 دنوں میں تلاش کرو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا کہ شب قدر ملے، لیکن پھر بھی آقا نے محسوس کیا کہ امت 20 راتیں بھی اعتکاف کر کے تلاش نہیں کر سکتی۔ عرض کی میرے مالک کچھ تخفیف فرما، پتہ چلے شب قدر کہاں ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا محبوب چلو پچھلے 20 دن چھوڑ دو، اگلے 10 دنوں میں تلاش کر لو، آخری 10 دنوں میں رمضان المبارک کے دنوں میں تلاش کرو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 دن اس رات کو تلاش کیا، پھر بھی مخفی رکھا۔ عرض کی میرے مالک یہ بھی پھر 10 دن متواتر نہیں جاگ سکتے، پھر مزید مہربانی فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب پھر اس کو طاق 5 راتوں میں تلاش کرو۔ بات پھر بھی مخفی رکھی، حکمت یہ تھی کہ جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں رہتی، جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں رہتی، جیسے اس رات کی قدر نہیں ہے، جیسے اس رات کی قدر نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بتا دیا گیا کتنے لوگ آئے ہیں، اور جس کے بارے میں بتایا نہیں وہ اس کو 5 راتوں میں مخفی رکھا ہے، لوگ اس کے پیچھے اعتکاف کرتے ہیں۔ لیکن اس رات کے بارے میں خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب لیلۃ القدر کے بعد ایک شب برات لیلۃ النصف من شعبان بھی ہے، وہ ایسی رات ہے کہ ان اللہ ینزل تعالی الی سماء الدنیا، تیرا رب میرے حبیب آسمان دنیا پر غروب شمس لے کر نزول فرماتا ہے، اور آواز قدرت آتی ہے، زبان قدرت بول اٹھتی ہے، الا من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی ہے مجھ سے بخشش کی خیرات مانگے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں، الا من مسترزق فارزقہ، کیا کوئی ہے کہ مجھ سے رزق کی بھیک مانگے میں اسے رزق کے خزانے دے دوں، الا مبتلن، کیا کوئی قیدی ہے، کوئی دکھ میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، کوئی بیماری میں ہے، کوئی قید میں ہے، کوئی سولی پہ لٹکا ہوا ہے، اس رات زبان قدرت الا قضا و قضا، ہر مشکل کا، ہر دکھ کا، ہر پریشانی کا، ہر المیہ کا نام لے کر زبان قدرت آواز دیتی ہے، الا مبتلن
کوئی ہے کہ مجھ سے معافی مانگے، مجھ سے عافیت مانگے، مجھ سے رزق مانگے، اس کے مانگنے کی دیر ہوگی، میری عطا کی دیر نہیں ہوگی۔ یہ رات آتی ہے، یہ گھڑیاں، یہ وہ اندھیرا اب چھایا ہوا ہے، وہ رات ہم پر سایہ فگن ہے، زبان قدرت سے آواز آ رہی ہے، لیکن لوگ غفلت کی چادر تان کے سوئے ہوئے ہیں، لوگوں کے دل میں محبت الہی کا وہ چراغ روشن نہیں ہے، وہ لوگوں کے آنکھوں سے وہ آنکھوں کی برسات نہیں ہے کہ وہ اپنے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی معافی مانگ سکیں۔ ان کے دلوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور یہ غفلت کا پردہ جب چاک ہوگا اس وقت قبر کی آخری اینٹ بند ہو چکی ہوگی، پھر آواز نکلی تو کیا فائدہ، پھر چیخ نکلی تو کیا فائدہ، پھر آواز نکالی تو کیا فائدہ، جاگنا ہے تو جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، پھر حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، موت کی گھڑی سر پہ کھڑی۔ کتنے لوگ پچھلے شب برات میں تھے، آج نہیں ہیں، کتنے بچے تھے، آج نہیں ہیں، جو اپنے جینے کے لیے کیا کیا جتن کرتے تھے، آج وہ نہیں ہیں۔ ان کی قبروں کے اوپر کوئی سلام کرنے والا نہیں ملتا، کوئی فاتحہ کا ہاتھ اٹھانے والا نہیں ملتا، اور اس کی قبر پر کوئی سلوٹ مارنے والا جس کو توپیں سلامی دیتی تھی، آج اسے کوئی سلام نہیں کرتا، کوئی سڑک پر رک کر اس کی قبر کی طرف تکتا نہیں ہے۔ صرف کام آئے گا قبر کی اس کالی کوٹھڑی میں، اس تاریک اندھیرے میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو اپنے ہاتھ کے کیے ہوئے اعمال کام آئیں گے۔ آج کی رات کا یہی پیغام ہے جو میں نے زیادہ زور دیا ہے۔ آپ ماشاءاللہ اکثر نمازی بیٹھے ہیں، میں دیکھتا ہوں ادھر ہی ہمارا اکثر آپ نمازی بیٹھے ہیں، صرف اس وجہ سے میں نے اگلا سا تھوڑا سا یہ درس یہ دیا ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں اپنے دل کو حسد سے، کینے سے، بغض سے، تکبر سے، ریاکاری سے، ساری بیماریوں سے پاک کریں، اس وجہ سے کہ اس رات میں چند مجرموں کی معافی پھر بھی نہیں ہوتی، چند مجرمین کی معافی اس رات میں پھر بھی نہیں ہوتی۔ دریائے رحمت کا اتنا جوش مار رہا ہے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں ان کی معافی پھر بھی نہیں ہوتی۔ ان میں سے چند کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلا شخص جس کی شب برات میں معافی نہیں ہے وہ مشرک ہے، جو شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، غیر اللہ کو سجدے کرتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ فرمایا دوسرے نمبر پر وَمُشَاحِنٌ لِأَخِيهِ، اپنے بھائی کے ساتھ حسد اور کینہ رکھنے والا شخص۔ کیا آج یہ بیماری کثرت سے نہیں پائی جاتی؟ کیا ہمارے دلوں میں حسد نہیں ہے لوگوں کے خلاف، اپنے محلے والوں کے خلاف، اپنے ہم مکتب لوگوں کے ساتھ؟ کیا حسد یہ بیماری ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے؟ اگر ہے تو ہم آج کی رات اس کو نکال پھینکیں۔ حاسد کی بخشش نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قاتل النفس، کسی کو قتل کرنے والا انسان، قاتل کی بخشش نہیں ہے۔ فرمایا وعقوق الوالدین، جو تیسرا مجرم جس کی آج کی رات بخشش نہیں ہے وہ والدین کا نافرمان ہے، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہے۔ پھر چوتھا مجرم جس کی اس رات میں بخشش نہیں ہے، فرمایا شارب الخمر، شراب پینے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہے۔ پانچواں مجرم جس کی اس رات میں بخشش نہیں ہے، فرمایا مسبل الایزار، تکبر کرنے والا، تکبر کی چادر گھسیٹنے والا، اس کی اس رات بخشش نہیں ہے، جب تک یہ مجرمین اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگ لیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم نہ کر لیں۔ ایسی عظیم الشان بابرکت رات میں بھی ایسے مجرم محروم رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا کہ میرے بندوں، اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو کوئی اور راستہ نہ اپناؤ، فاتبعونی، یہ محبوب
یہ خلق عظیم کا مالک اور لعمرک کی شان کا مالک، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان کا مالک، ورفعنا لک ذکرک کی شان کا مالک، الم نشرح لک صدرک کی شان کا مالک، والضحیٰ کے رخ والا، واللیل اذا سجا کی زلف والا، اور طٰہٰ کے تاج والا، یاسین کے سہرے والا، یہ محبوب، یہ عبداللہ کا راج دلارا، آمنہ کی آنکھ کا تارا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، اس کی اتباع میں آ جاؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو آج کی رات میں یہی ہم ارادہ کریں، جتنے دن زندگی کے باقی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی سچی اتباع، سچی محبت، سچا پیار، سچا خلوص نصیب ہو، تاکہ ہمارے دلوں کے آئینے اس قدر روشن ہوں، اس قدر چمکدار ہوں، اس قدر صاف ہوں، جب قبر کے اندھیرے میں ہم جائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو، ہم اپنے دل کے شیشے میں دیکھ لیں، یہی رخ وضحیٰ ہے، یہی واللیل اذا سجا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔